نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ ابھی آواز نہیں آ رہی ہے، تھوڑا تڑپ کے بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین المدین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایمان مدد بغرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستارہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور نور مطلق کی کنیز اللہ رلہنا نور کا، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کہتے ہیں خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منافق، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی وہ ہے، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ ہم نے شہید کربلا کی محفل سجائی اور اللہ کا کرم ہوا، اور یقیناً جب تک کربلا والوں کا صدقہ اور ان کی جب تک نظر نہیں ہوتی تب تک کوئی ان کی محفل سجا نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کے بیٹوں کے بیٹے حسنی سید بغداد کی سرزمین پر جب آتا ہے تو وہ خود فرماتا ہے کہ جب تک میں نہیں چاہتا میرا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا، جب سرکار غوث پاک کا یہ عالم ہے کہ جب وہ چاہیں تبھی کسی کی زبان پر نام آتا ہے، تو اللہ اکبر یہ کربلا والوں کے ناموں کی تو تاثیر ہی الگ ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر جتنے غوث بنتے ہیں، جتنے کتب بنتے ہیں، جتنے خواجگان بنتے ہیں، سارے کے سارے
کربلا والوں کے اور جو ہیں جتنے کربلا والے ہیں ان کے جد امجد یعنی کہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے صدقے میں بنتے ہیں۔ جب علی کے صدقے کے بننے والے کا یہ عالم ہے کہ جب تک وہ نہ چاہے کسی کی زبان پر نام نہیں آتا تو پھر اللہ اکبر کربلا والوں کے نام کا عالم کیا ہوگا؟ یقیناً جب وہاں سے کرم ہوا ہے اسی لیے ہم محفل سجا کر بیٹھے ہیں اور اللہ نے چاہا اسی محفل کے صدقے میں انشاءاللہ جنت کا ہم سب کو پروانہ بھی ملتا ہوا نظر آئے گا۔ بس بات اتنی ہے کہ نام عقیدت سے لیں اور اس ناموں کے اندر اللہ نے جو ہے بڑی جو ہے اللہ اکبر لذت رکھی ہے۔ کسی کے نام میں اتنی اور لذت کیوں نہ ہو؟ جب ان کے نام رکھے جاتے ہیں تو اللہ اکبر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کا نام حسن رکھتا ہوں اور دوسرے کا حسین رکھتا ہوں، اور آج سے پہلے حسن و حسین نام کسی کے رکھے نہیں گئے، اللہ نے اپنے اللہ اکبر علم کے اندر چھپا کر رکھے تھے، اور خاص کر یہ جو میرے دو بیٹے ہیں یعنی جو دو نواسے ہیں اللہ نے انہی کے لیے ناموں کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر یہ نام ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے۔ بہرحال انشاءاللہ کربلا کی داستان جو ہے سماعت کریں گے، اس سے پہلے جو کل کی گفتگو اگر کل آپ حاضر تھے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ اکبر کچھ جو ہے غزوات کا ذکر کیا گیا، جنگ بدر بھی پڑھی گئی، اسی طرح جنگ احد کا ذکر ہوا، اسی طرح جو ہے جنگ خیبر جو ہے جنگ خندق کی طرف جو ہے چند باتیں بیان کی گئی، اسی طرح جنگ تبوک کی طرف اشارہ دیا گیا، اور پھر خیبر کی جنگ اللہ اکبر وہ جنگ کون نہیں جانتا، اس لیے کہ خیبر کے اندر وہ مارکہ ہوا ہے کہ مومن کا جو دل ہے، مومن کا دل جب وہ خیبر سنتا ہے تو اس کا دل جو ہے اور اس کا چہرہ جو ہے چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر اعلان ہوتا ہے کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جو اللہ اکبر اب جو مومن ہوتا ہے، حضرت ابو سعید خدری بتاتے ہیں، میں نہیں کہتا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا، دنیا سے کچھ کر گئے، اب فتنے جو ہے بہت رہنما ہونے لگے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہمارے درمیان رہنے والا یہ مومن ہے یا منافق ہے، اور پھر ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے اور جو ہے ہماری ذکر ہماری جو ہے باتیں سن کر اللہ اکبر دشمنوں تک پہنچ جاتی تھی، تو پھر جو ہے ہمیں ایک جو ہے طریقہ دیا گیا تھا حضور کی بارگاہ سے کہ اللہ اکبر اگر منافق اور مومن کو چیک کرنا ہو تو پھر جو ہے ہم یہ کر لیا کرتے تھے کہ اگر ہمیں چیک کرنا ہوتا کہ اس محفل کے اندر اللہ اکبر جتنے بیٹھے سب مومن ہیں یا منافق ہیں، تو پھر جو ہے ہم علی علی کرتے، جس کا چہرہ مسکراتا ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے، اور علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ جو ہے بدل جاتا ہم سمجھ جاتے یہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ منافق ہے۔ علی کا چہرہ تو وہ ہے، نام وہ ہے، ذکر وہ ہے کہ جب کسی کے نام سے کسی کی زبان سے ذکر سنتے ہیں تو ان کا ذکر کے اندر تاثیر ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ جذبے میں آ کر اللہ اکبر مسکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ مومن تو یہ ہے کہ علی کا نام سن کر بھی اللہ اکبر مسکراتا ہے۔ علی کے نام میں تاثیر اتنی اللہ نے رکھی ہے کہ جب زبان پر آتا ہے تو دل مچل جاتا ہے اور طبیعت خوش ہوتی نظر آتی ہے۔ اور پھر یاد رکھے کیوں نہ ہو، اللہ کے حبیب نے فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر بہرحال تو جو ہے خیبر کی جنگ بڑی جو ہے مشہور و معروف ہے، آپ نے کئی جگہ سنی ہے، ابھی اس کا وقت یہاں پر نہیں ہے، مگر حضور نے فرمایا تھا کہ کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا جو اللہ کا محبوب ہے اور اس کے رسول کا بھی محبوب ہے۔ اللہ اکبر وہ اور پھر جو ہے فرمایا کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اور پھر وہ جھنڈا جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا۔ بہرحال اور پھر جو ہے خیبر کی
کی جنگ، اس کے بعد جو ہے جنگ موتا بھی میں نے بیان کی تھی، مختصر جو ہے اس کا بھی خاکہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اسی طرح اللہ اکبر اب جو ہے اللہ اکبر فتح مکہ ہوتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد حضور علیہ السلام 9 ہجری کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کو حجاج کا امیر بنا کر، یعنی حج کا امیر بنا کر پہلا حج کے لیے بھیجتے ہیں، اور پھر 10ویں ہجری آتی ہے، اور یہ حج اتنا خوبصورت حج ہے کہ اللہ اکبر جو 10ویں ہجری کے اندر حج ہوا وہ کبھی حج ہو نہیں سکے گا، اس لیے کہ اللہ اکبر اس حج کی خصوصیت یہ ہے کہ اس حج کے اندر خود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما گے۔ اس حج کے اندر اللہ کا محبوب ہے، اور ساتھ میں اللہ اکبر کم و بیش 1,24,000 یا کم و بیش 1,25,000 صحابہ کرام کی صرف جماعت ہے، صحابی اور حضور کے سوا اس حج کے اندر پھر جو ہے حضور علیہ السلام کی زوجائیں ہیں، اسی طرح سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اسی طرح جو ہے اللہ اکبر یہ معتبر لوگ ہیں، اور عرفات کا میدان اللہ اکبر وہ راہ دیکھ رہا ہوگا کہ وہ حج کتنا اللہ اکبر کتنا بے مثال حج ہوگا، کہ جس کے اندر اللہ کا محبوب ہے، اور جو ہے فرشتوں جیسی ذات ہے، اللہ اکبر صحابہ جیسی ذات ہے، اللہ صحابہ وہ صحابہ ہیں جس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر غیر صحابی جو ہے پہاڑ کے برابر صدقہ کرے، اور صحابی جو ہے اپنے ایک مٹھ اللہ اکبر جو ہے جاؤں کو خیرات کرے، تو وہ صحابی کے جو ہے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر یہ صحابی کی شان ہے۔ اب صرف صحابی ہیں اور صرف ازواج پاک ہیں اور حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اور اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی یہ آخری لمحات ہے۔ حضور علیہ السلام بار بار خطبے دے رہے ہیں، الگ الگ مختصر جو ہیں حضور علیہ السلام نے خطبے دیے، سارے تو پڑھ نہیں سکتے مگر کچھ جھلکیاں جو ہیں آپ کے سامنے پیش کروں، اور عالمی منشور حاصل ہیں حضور علیہ السلام کے خطبے، اس لیے کہ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کوئی جانے جو ہے جسم میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے سامنے تو بڑے بڑے خاموش ہو جاتے ہیں، جب وہ بولے ہوگے ان کی گفتگو کی کون بات کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر بہرحال حضور علیہ السلام نے اس میں جو ہے الگ الگ جگہ پر چھوٹے چھوٹے جو ہیں خطبے ارشاد فرمائے، ان کا جو ہے مختصر جو ہے اللہ اکبر خاکہ اس طرح ہے کہ اللہ کے حبیب نے درس دیا کہ اے لوگوں میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت لائق نہیں ہے۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ زمین عرب پر اب کبھی کسی بت کی جو ہے پوجا نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سود کو حرام قرار دیتا ہوں، جس کا سود باقی ہے وہ چھوڑ دے اور جس کو دینا ہے اس کو روک لیا جائے۔ اللہ اکبر اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو جو ہے گورے پر فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تقوی کے اندر آگے ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے بلند ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس طرح کی بے شمار بات اللہ اکبر خطبے کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ خاص بات ہے، حضور علیہ السلام ہر وقت جو ہے اکثر جب آخری وقت میں بہت مرتبہ حضور علیہ السلام نے تاکید کی کہ اللہ اکبر میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ اکبر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر آگے فرمایا کہ جو یہ دو بھاری چیزوں کا دامن تھام لے گا وہ ہدایت پا جائے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے ضمانت دی ہے کہ جو دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا دامن تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک تو اللہ کا قرآن ہے، میں آپ کے درمیان قرآن چھوڑ کر جاتا ہوں، جو قرآن کا دامن پکڑے گا، جو قرآن کو صحیح سے سمجھے گا، جو اس پر عمل کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور ایک جو ہے فرمایا اطرت رسول اللہ، یعنی میری اہل بیت کو چھوڑ کر جاتا ہوں،
اللہ اکبر، یہ دونوں کا دامن تم تھام لوگے تو تم جو ہے ہدایت کی رسی تھام لوگے اور تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر، آج ہماری زندگی کے اندر دیکھا جائے یہ دونوں چیز ہم سے دور ہیں۔ قرآن مقدس سے ہمارا رشتہ کیسا ہے؟ ہم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ اگر گھر کے اندر میت ہوتی تو قرآن کو کھولا جاتا، مگر اب تو اس وقت بھی ہمارا جو قرآن طاق کے اندر پڑا ہوا ہے وہ نہیں کھولا جاتا، بلکہ مسجد سے جو ہے اللہ اکبر پیٹی منگوا کر اسی میں پڑھوا دیا جاتا ہے اور جو ہے قرآن خوانی کروا دی جاتی ہے۔ یہ حال ہو چکا ہے ہماری قوم کا، قرآن سے بالکل دور ہو چکے ہیں، بہت دور ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، جو ہے اس پر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے پڑھانے کے لیے استاد صاحب جو ہے کسی کے گھر پہ جاتے تھے، بہت مالدار تھا اللہ اکبر وہ شخص، تو ان کے صاحبزادے ان کے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب جو ہیں ان کے گھر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ گئے جب تو کیا دیکھا کہ ان کے جو ہیں صاحبزادے کے بہت رقم تھی، وہ آپ نے اٹھا کر جو ہے اللہ اکبر لے لی اور اس کو کہیں ڈال دیا۔ جب استاد صاحب چلے گئے تو بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ میری رقم کہاں گئی؟ تو کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا کہ استاد شاید ہو سکتا ہے کہ لے گئے ہو۔ کہا کہ تم کیسے ہو کہ اپنے استاد کے اوپر تہمت ڈال رہی ہو؟ وہ کیسے چوری کر سکتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، بہرحال اسی طرح جو ہے ایک سال گزر گیا۔ جب ایک سال گزرا تو جب دعوت کی گئی استاد صاحب کی، اللہ اکبر جب وہ گھر آئے تو کہا کہ استاد صاحب بات اتنی ہے کہ اللہ اکبر جو ہے کچھ رقم چوری ہو گئی تھی، ابھی تک ملی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، استاد صاحب جو ہیں گویا کہ وہ تکلیف زدہ ہو گئے ہو، ان کو بہت جو ہے رنج پہنچا ہو، اس طرح ان کا چہرہ ہوا اور کہا کہ میں نے وہ رقم جو ہے جان بوجھ کر اللہ اکبر قرآن کی جزدان کے اندر ڈال دی تھی، قرآن کے اندر ڈال دی تھی۔ اب جو ہے مجھے پتا چلا کہ ہماری قوم اللہ اکبر ایک سال ہو گیا مگر آپ نے جو ہے ایک سال تک قرآن نہیں کھولا، اس لیے کہ اگر تم نے قرآن کھولا ہوتا تو وہ رقم تمہیں ضرور مل جاتی۔ اللہ اکبر، یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم قرآن سے بہت دور نظر آتے ہیں، قرآن کو نہ پڑھتے ہیں۔ قرآن کو یاد رکھیں کہ جب مر جائیں گے اور قرآن کی اہمیت پتہ چلے گی اس وقت کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت قرآن کی ہے۔ قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کو چھونا عبادت، قرآن کو سننا عبادت، قرآن کی زیارت کرنا عبادت۔ اللہ اکبر، بلکہ قرآن سے محبت کرنے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالی بخشش فرما دیتا ہے۔ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اس کے بعد اللہ اکبر اطرت رسول اللہ حضور علیہ السلام کی آل کی محبت، یہ بھی ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ گویا کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ اکبر منافقت آ چکی ہو، ایسا لگ رہا ہے ہم حضور کی آل کو جیسی عزت دینی چاہیے ایسی نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، جو ہیں عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اہل بیت کی میں اتنی عزت دیتا ہوں جتنی والی مصر کے کسی خاص خدام کی خادم کی ہو، اتنی عزت جو ہے میں اہل بیت کی ہے، اللہ اکبر عام اہل بیت کی ہے، اتنی عزت دیتے ہیں کہ جو والی مصر کی ہو۔ اللہ اکبر، اب جو آل نبی کی اتنی ہے تو پھر جو سچے یہ علی والے ہیں، اللہ اکبر سچے حسن و حسین ہیں، پھر ان کی عزت کا ہمیں کیا ہونا چاہیے، ان کے ذکر کی کتنی عزت ہونی چاہیے، مگر یہ بھی ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اسی لیے آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں کا دامن پکڑ لیں، انشاءاللہ آپ ہدایت بھی پا جائیں گے اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اللہ نے چاہا تو آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس کے بعد اللہ اکبر حضور علیہ السلام، اب مختصر اس لیے کہ بہت تفصیل ہے اس کے اندر، کبھی انشاءاللہ جو ہے ربیع الاول شریف کا موقع رہا تو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اب حضور علیہ السلام جو ہے حج مکمل کر کے محرم شریف کے اندر جو ہے مکہ جو ہے تشریف لائے، مدینہ شریف تشریف لائے۔ اللہ اکبر، اب جو ہے حضور علیہ السلام جو ہے سفر المظفر کے اندر، یعنی جو محرم کے بعد والا مہینہ ہے سفر المظفر، اس کے آخری عشرے کے اندر حضور علیہ السلام جو ہے بیمار ہو گئے، حضور علیہ السلام پر علالت طاری ہو گئی اور اللہ اکبر اب حضور علیہ السلام کا آخری لمحہ ہے۔ حضور علیہ السلام بار بار لوگوں
کو کہتے ہیں کہ اب جو ہے تم مجھے آخری جو ہے آئندہ سال نہیں پاؤ گے، اب جو ہے میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام رات کو اٹھے اور جنت البقیع گئے۔ صحابہ فرماتے جنت البقیع کے اندر حضور علیہ السلام نے اتنی دعا کی، اتنی دعا کی، اتنی دعا کی کہ ہم خواہش کر رہے تھے کہ کاش ہم بھی مر گئے ہوتے اور قبر کے اندر ہوتے تو حضور کی دعا کا ہمیں حصہ مل جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے وہاں بھی جو ہے بتایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ اکبر، اللہ کا دین جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ اور پھر کہا کہ لوگوں ایک بندہ ہے، ایک بندہ ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملے یا پھر جو ہے وہ دنیا کے اندر رہے، تو اس نے جو ہے اپنے رب کی ملاقات کو پسند فرمایا۔ جب اللہ کے حبیب نے یہ کہا تو سیدنا صدیق اکبر زارو قطار رونے لگے۔ تو اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ جو ہے اسے کیا ہو گیا ہے کہ حضور اللہ اکبر اتنی اچھی بات فرما رہے ہیں کہ ایک بندے کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے اللہ سے ملے یا نہ ملے، تو اس نے اپنے اللہ کو ملنے کا پسند کیا۔ اللہ اکبر، اس پر رو رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا عمر تمہیں پتہ نہیں اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو نور والا چہرہ ہے، جس کا چہرہ دیکھ کر ہمارے دلوں کے اندر خوشی آتی ہے، وہ چہرہ اب ہمارے درمیان زیادہ دن تک نہیں رہے گا، وہ چہرہ اب دنیا سے تشریف لے جائے گا۔ المختصر یہ کہ حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے اور پھر اتنے بیمار ہو چکے، اتنے بیمار ہو گئے کہ اب حضور علیہ السلام نے جتنی ازواج تھی سب سے جو ہے اجازت لی اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ کے اندر جو ہے آپ نے قیام کیا، اور کم و بیش 15 یا 16 دن تک حضور علیہ السلام نماز پڑھانے بھی نہیں جا پائے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر کو حکم دیا کہ صدیق کو کہو میرے جو ہے مصلی پر جا کر امامت کرے اور وہی نماز پڑھائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام بہت بیمار ہوئے اور المختصر یہ کہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ اب اعلان کر دو کہ حضور علیہ السلام آخری خطبہ لوگوں کے سامنے دے گے۔ اللہ اکبر۔ جب اعلان کرنے والا منادی نکلتا ہے اور سیدنا بلال حبشی کے پاس آ کر کہتا ہے حضور اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمائیں گے، بلال حبشی زارو قطار رونے لگتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر سب کا تو کوئی نہ کوئی ہے مگر بلال حبشی کا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اگر کوئی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ اللہ اب اعلان ہو گیا اور حضور علیہ السلام سیدنا مولا کائنات اور جو ہے حضرت فضل کے جو ہے سہارے سے مسجد نبی کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ بلکہ اللہ اکبر یہ بھی واقعہ ہوا کہ پہلی جب نماز سیدنا صدیق اکبر پڑھانے کے لیے گئے مصلی پہ، تو جب مصلی خالی دیکھا تو صدیق اکبر زاروں قطار رونے لگے۔ جب صدیق روئے تو سارے صحابہ روئے، اس لیے کہ حضور سے عشق اتنا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب آگے جب آپ داستان سنیں گے پتہ چلے گا حضور سے عشق کتنا تھا صحابہ کو۔ صحابہ نے سب کچھ اپنا جان مال اولاد سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ السلام جب آخری خطبہ دینے تشریف لائے، اس کی بھی بڑی لمبی تفسیر ہے۔ اللہ کے حبیب نے جو ہے تاریخ کی بات فرمائی، یہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دین لے کر بھیجا تھا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جیسا اللہ نے مجھے دین دیا کیا میں نے تمہیں مکمل وہ دین دے دیا؟ کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے دین پھیلا دیا؟ اللہ اکبر۔ تمام صحابہ نے جو ہے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہر کوشش کی، آپ نے ہر تکلیف جھیلی اور ہمارے تک دین پہنچا دیا، اس کا مطلب کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے تک دین پہنچا دیا ہے، اب آگے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اوروں تک دین پہنچاؤ اور تم بھی دین کے اوپر جو ہے اللہ اکبر دین کے احکام پر کامل عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا پھر کہا کہ اگر کسی کا حق میرے اوپر ہو تو وہ حق لے لے، کیا میرے حق کسی پر باقی ہے؟ اللہ اکبر۔ ذرا
سوچے تو صحیح، کائنات کا محبوب آج جو ہے اپنا آخری خطبہ دے رہا ہے اور حق کی بات کہہ رہا ہے۔ جب یہ بات نکلی حضور علیہ السلام کی زبان سے، لوگ زاروں قطار رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ، آپ کا کسی پر حق کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری تو ماں باپ آپ پر قربان ہے، اس لیے کہ آپ آئے، ہم تو پتھر کی زمین پر رہ کر پتھر دل بن چکے تھے، مگر جب آپ عرب کی سرزمین پر تشریف لائے، ہم سب کو جو ہے آسمان ہدایت کا ستارہ بنایا، اتنا بڑا احسان کیا، آپ پر کسی کا کیا احسان ہوا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام بھی جو ہے اس میں سے ایک صحابی کھڑے بھی ہوئے اور انہوں نے کہا میرا حق باقی ہے، وہ تفصیل ایک الگ واقعہ ہے۔ المختصر یہ کہ حضور علیہ السلام اب جو ہے اپنے حجرے کے اندر تشریف لائے اور آخری لمحات حضور علیہ السلام کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام بہت بیمار تھے، حسنین کریمین کو دیکھ کر رو رہے ہیں، 6 سال کی عمر ہے حسنین کریمین کی، کبھی سیدہ کو دیکھ کے رو رہے ہیں، کبھی سیدہ کے کان میں کچھ کہتے ہیں، سیدہ فاطمہ تو زہرا بہت رونے لگی، پھر جو ہے کچھ کہا تو سیدہ پاک ہنسنے لگی۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا بتاؤ نا کیا کہا حضور نے کہ تم رونے لگی اور اتنی جلدی خوش بھی ہو گئی؟ کہا جب تک حضور حیات ہے تب تک یہ جو ہے راز افشا نہیں کرو گی، میرے والد کا راز نہیں بتاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ جب وصال ہو گیا پھر جو ہے سیدہ نے پوچھا کہ اب تو بتا دو، تم پر میرا حق ہے، اب تو بتا دو کیا کہا تھا حضور نے؟ تو کہا کہ حضور نے کہا تھا کہ میں دنیا سے جو ہے ان قریب تشریف لے جانے والا ہوں اور اب دنیا کے اندر میں حیات نہیں رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے تو پھر تم ہنسنے کیوں لگی؟ دوسری بار جب کان میں کہا کہ بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اہل بیت کے اندر اگر کوئی مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملاقات کرے گا تو وہ جو ہے فاطمہ میری بیٹی تم ہو، اس لیے میں ہنسنے لگی۔ اللہ اکبر۔ پھر جو ہے المختصر حضور علیہ السلام کو بہت بخار تھا، بہت بخار تھا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو اتنا بخار کہ جو ہے ہمارے ہاتھ بھی برداشت نہیں کر سکتے، آپ کے جب گال مبارک پر رکھے دیں اتنے گرم ہیں، اللہ اکبر، جو ہے پانی کے پوتے اگر آپ کے جو ہے گال مبارک پر رکھے جاتے ہیں چند سیکنڈ کے اندر وہ سوکھ جاتے ہیں یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اوروں کے جو ہے مقابلے کے اندر انبیاء کو آزمائش زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے زیادہ مجھ پر جو ہے بخار اللہ اکبر جو ہے طاری کیا اور سر کے اندر درد بہت تھا حضور علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے آخری لمحات اور پھر جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر جب آئے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی تو حضور علیہ السلام نے مسواک دیکھی، میں نے کہا یا رسول اللہ مسواک آپ کو کرنی ہے، اللہ کے حبیب نے جو ہے اشارہ کیا تو میں نے وہ مسواک لے کر اللہ اکبر، یہ بھی عائشہ صدیقہ کے لیے شرف ہے، اللہ اکبر، اتنا بڑا مرتبہ دیا اللہ نے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کرتی ہیں اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں اور آخری وقت بھی حضور علیہ السلام مسواک کو نہیں چھوڑتے ہیں، ہمیں درس دے رہے ہیں مسواک سے مجھے بہت محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ مسواک کرنا سنت حضور علیہ السلام کی اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے مسواک کرے گا میں ضمانت دیتا ہوں کہ جب وہ مرے گا تو اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ آج یہ سنت جو ہم نے ضائع کر دی ہے، اللہ کے حبیب نے یہاں تک فرمایا کہ جو مسواک کرے گا اس کو کبھی پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی، اس کو کبھی بلغم کی بیماری نہیں ہوگی، اللہ کے حبیب فرماتے سر میں درد نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بے شمار مسواک کے جو ہیں فائدے بیان کیے، مگر ذرا بتائیے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو پابندی کے ساتھ مسواک کرتے ہیں؟ اور سب سے بڑی فضیلت تو ہمارے لیے یہی ہے کہ اگر دنیا سے جاتے جاتے اگر ہمارا آخری کلام کلمہ طیبہ ہو گیا تو حضور کی دوسری حدیث ہے کہ جس کا کلام آخری جو ہے کلمہ طیبہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی بنا حساب اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے، بنا حساب جنت مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے مسواک کیا اور پھر جو ہے کسی نے دستک دی، جب دستک دی سیدہ پاک نے کہا کیا ہے تو کہا کہ جو ہے آپ کے بابا سے ملاقات کرنی ہے، کہا وہ ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ ملاقات کر سکے، وہ بہت بیمار ہے آپ جائیے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح 3 دستک دی گئی، جب تیسری دستک دی گئی تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اے میری بیٹی ان کو اندر آنے دو۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ
اسے ملک الموت کہتے ہیں، یہ وہی فرشتہ ہے کہ جو اللہ اکبر ماں بیٹی کے اندر جدائی کرتا ہے، باپ بیٹے کے اندر جدائی ڈال دیتا ہے، بیوی شوہر کو جدا کر دیتا ہے، یہی وہ فرشتہ جسے ملک الموت کہتے ہیں، آج سے پہلے اور آج کے بعد یہ کسی کے در پر جو ہے اجازت لے کر گھر کے اندر نہیں گیا۔ واحد میرا در ایسا ہے کہ یہ جو ہے اجازت لے کر گھر کے اندر آ رہا ہے، بے اجازت، جن کے گھر جبرائیل جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت۔ اللہ اکبر، دنیا نے یہ وقت بھی دیکھا کہ جو کائنات کی جان ہے، کائنات کی جان، اس کی بھی جان جو ہے ان کی بھی روح نکالی گئی، اور چند سیکنڈ کے لیے اللہ اکبر ان پر بھی موت طاری کی گئی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو ہے اللہ اکبر کلمات حضور علیہ السلام کی زبان پر صرف جو ہے یہ تھی کہ جو ہے اپنے غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اور پھر حضور علیہ السلام نے آخری وقت جو کلام کیا یہ کلام تھا کہ نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کا دامن تھامے رکھنا، نماز پڑھتے رہنا، اور پھر جو ہے اللہ کی حمد تھی، اور اسی حالت میں اللہ کے حبیب پوری کائنات کا آقا اس دنیا سے جو ہے اللہ اکبر فانی دنیا سے بقا کی طرف تشریف لے جاتا ہے، اور ایک کوہرام مچ جاتا ہے، سیدہ رو رہی ہیں، سیدہ عائشہ رو رہی ہیں، صحابی جو ہیں اللہ اکبر سیدنا فاروق اعظم نے تلوار نکال لی ہے، اگر کسی نے خبردار کہا کہ حضور علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے تو ان کو میں قتل کر دوں گا، یہ حال ہے۔ بلال حبشی گویا کہ اللہ اکبر گویا کہ مجنون ہو چکے ہو، ایسی حال ہے، اور رو رہے ہیں، لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ او صدیق، او صحابہ، تمہارا تو کوئی نہ کوئی تو دنیا میں ہے، مگر بلال میرے تو اللہ اکبر میرا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو ایک غلام تھا اور انہی کے صدقے مجھے آزاد کیا گیا تھا، آج اللہ اکبر وہ میرا مشفق و مہربان چلا گیا، اب میں کس کے سہارے جیوں گا۔ اللہ اکبر، سیدہ پاک کا مولا جو ہے سیدہ پاک ایک طرف رو رہی ہیں، صحابہ صدیق اکبر رو رہے ہیں، اتنے میں جو ہے اللہ اکبر فتنے بھی جنم لے رہے ہیں، کربلا جو ہے یہی نام ہے کہ جتنی اللہ اکبر قربانیاں دی ہیں وہ ساری قربانیوں کی لاج مولا حسین نے رکھی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے حضور علیہ السلام دنیا سے کچھ کر گئے، اب کچھ قبائل جو ہیں وہ پھر مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، اللہ اکبر انہوں نے کہا کہ جو ہے ہم تو ان کا کلمہ پڑھے تھے مگر یہ جو ہے دنیا سے چلے گئے، اب ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھے گے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر سنبھلے اور انہوں نے خطبہ دیا اور کہا کہ محمد جو ہے اللہ کے رسول بن کر آئے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول، اللہ اکبر وہ تو رسول بن کر آئے تھے، اب جو ہے اللہ حقیقی اس کا رب ہے، انہی کی ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح سیدنا صدیق اکبر نے خطبہ دیا، لوگوں کو دین کی طرف بلائے، جو ہے سیدنا مولا کائنات رو رہے ہیں، اللہ کے حبیب کی اب جو ہے تدفین کا انتظام کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اور حضور علیہ السلام کو اب جو ہے بات آئی کہ حضور کو جو ہے تدفین کہاں گئے گی، دفن کہاں کرے گے، تو جو ہے سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ انبیاء جہاں پر جو ہے اللہ اکبر انتقال ہوتا ہے، دنیا سے تشریف لے جاتا ہے، ان کو وہیں پہ جو ہے دفن کیا جاتا ہے، یعنی کہ حضور علیہ السلام آخری وقت جو ہے حجرہ عائشہ میں تھے، تو ان کے لیے پھر اللہ اکبر وہیں پہ جو ہے قبر شریف اللہ اکبر تیار کی گئی حضور علیہ السلام کی۔ اب جو ہے غسل دینے کی باری آئی تو مولا کائنات نے جو ہے غسل دیا، اور جو ہے جو ان کے ساتھ پانی ڈالنے کے لیے تھے ان کے جو ہے آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ اگر میرے سطر پر کسی کی نظر پڑی تو وہ اندھا ہو جائے گا۔ اس طرح جو ہے حضور علیہ السلام کو اب غسل دیا گیا، وہ غسل دینے والے پتھر پر جو ہے دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے غسل دیا ہوگا، اس لیے کہ صدیق اکبر ایسی ہستی ہے کہ وہ رات کو بھی حضور کے در پر پڑے رہتے تھے اور دن کو بھی حضور کے در پر پڑے رہتے تھے، ان کا حال کیا ہوا ہوگا، ان کے عشق کا عالم کون بیان کر سکتا ہے۔ بلکہ حضرت بلال حبشی جب سے حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اسی صدمے کے اندر رہے، اور پھر آپ نے مدینہ تک چھوڑ دیا اور اسی صدمے کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے وصال کے 6 ماہ جو ہی حیات رہی، حضور علیہ السلام ربیع الاول میں تشریف
تشریف لے گئے اور سیدہ فاطمہ رمضان المبارک میں تشریف لے گئے. یہ 6 مہینہ صرف سیدہ پاک روئی ہے, صرف روئی ہے. غم مولا اللہ اکبر, غم بابا کے اندر صرف رونا رونا اور صرف رونا تھا. اسی طرح اللہ اکبر اب بہرحال حضور علیہ السلام کا جو ہے جسد اقدس کو تیار کیا گیا. اور پھر اب جنازے کی بات, کون جنازہ پڑھ سکتا تھا؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا ایسے جنازہ نہیں ہوا جیسے ہمارا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا جنازہ رکھ دینا, پہلے جبریل امین آئیں گے فرشتوں کے ساتھ اور وہ مجھ پر درود پاک پڑھیں گے, اور پھر جو ہے تم بھی جو ہے آتے جانا اور میرے جنازے پر درود پاک پڑھتے جانا, اور پھر جو ہے اللہ اکبر مجھے جو ہے تدفین کر دینا, میرا جنازے کی نماز نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اسی طرح لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے جسد اقدس کو جو ہے کم و بیش بدوار کی جو ہے پیر کو حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, اور بدھ کی رات کو حضور علیہ السلام کو جو ہے تدفین کیا گیا. اتنی دیر کیوں ہوئی؟ اللہ اکبر. اس میں جو ہے وجہ یہ ہے کہ کیونکہ حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا جو ہے جنازہ رکھ دینا, اور جو ہے چند لوگ آتے جائیں گے اور درود پڑھتے جائیں گے. اب جو حجرہ عائشہ ہے بہت چھوٹا تھا اس وقت, ابھی تو جو ہے ابھی 2 حجرے ساتھ کر دیے گئے ہیں, یعنی کہ حجرہ عائشہ اور حجرہ فاطمہ اب دونوں ساتھ کر دی گئے. اس وقت صرف حجرہ عائشہ تھا تو بہت چھوٹا تھا. تو جب جنازہ شریف رکھا گیا تو جو ہے چند لوگوں کی جگہ باقی رہتی تھی, تو جب آتے تھے اور پھر درود پڑھ کے نکلے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم کسی مزار پر جاتے ہیں تو ہمارا جلدی نکلنے کا دل نہیں کرتا. وہ تو اللہ اکبر کائنات کے محبوب کی بارگاہ میں گئے ہوں گے, وہ کیسے جلدی نکل سکتے تھے؟ اور پھر آتے جاتے درود پڑھتے جاتے. تو اس لیے جو ہے اتنی دیری ہوئی. اور اس میں ایک حکمت بہت پیاری بیان کی گئی کہ لوگ تم کہتے ہو کہ حضور ہماری طرح جن کی ولادت تمہاری طرح نہیں ہے, اور جو ہے جن کا آخری لمحات بھی تمہاری طرح نہیں ہے, اس لیے کہ اگر تم مر جاؤ اور تمہارا جسم 2 دن رکھا جائے تو اللہ اکبر وہ بدبو والا ہو جاتا ہے. مگر یہ میرے نبی کی شان ہے کہ پیر کو جو ہے دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اور بدھ کی رات کو جو ہے جسد اقدس کو تدفین کیا جاتا ہے. مگر لوگ دیکھتے ہیں کہ جس طرح پہلے دن جو ہے جیسے حیاتی کے اندر نور والا چہرہ تھا, ویسے ہی جو ہے بدھ کی رات بھی نور والا چہرہ نظر آتا ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے. جب لوگ ان کے جنازے کی طرح نہیں ہو سکتے تو پھر اللہ اکبر جو کہتے ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ تمہارا چہرہ اگر کوئی نیند میں دیکھ لے تو اللہ اکبر وہ ڈر جاتا ہے. مگر میرے نبی کا چہرہ ہے کہ اگر خواب میں بھی کوئی دیکھ لے تو اس کو جنت کا پروانہ مل جاتا ہے. اللہ اکبر. بہرحال جب حضور علیہ السلام کو تدفین کیا گیا, سیدہ پاک نے بلال حبشی کو پکڑا. بلال تم نے میرے بابا کو تدفین کیا, تمہارے یہ ہاتھوں نے گوارا کیسے کیا؟ اور پھر جو ہے بلال حبشی اللہ اکبر اب رو رہے, لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, میرے نبی کہاں ہے, میرا محبوب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا بلال صبر کرو, وہ جو ہے آرام فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. بلال نے کہا اب میں اذان نہیں دوں گا, اس لیے کہ جب بھی میں اذان دیتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا تو حضور اپنے حجرے کا پردہ اٹھاتے تھے اور میں میرے نبی کا دیدار کرتا اور پھر جو ہے اذان کو آگے بڑھاتا تھا. اللہ اکبر. اب مجھ میں ہمت نہیں ہے. اور پھر جو ہے ایک مرتبہ اذان دلائی بھی گئی. جب اذان دی بلال نے بہت عرصے کے بعد, تو پورے مدینے کے اندر جو ہے گویا کہ جو ہے قیامت صغری آئی ہو, سب رونے لگے. بلال اذان دے رہا ہے, نبی کا مؤذن اذان دے رہا ہے, کیا نبی تشریف لے آئے, کیا نبی پھر واپس آ گئے؟ اللہ اکبر. اور جب بلال حبشی نے اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب حجرہ عائشہ کی طرف دیکھا اور جب پردہ نہیں ہٹا, بلال حبشی چیخ مارتے ہیں اور وہیں پہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, پھر کبھی مدینہ تشریف نہ لائے. اور اسی غم کے اندر سیدنا بلال حبشی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. یہ حال تھا. اللہ اکبر. مدینے کے اندر جب حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو مدینے کے اندر جناتوں کی رونے کی آواز آئی. 2 مرتبہ مدینے میں جنات روئے. ایک مرتبہ جب حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت, اور ایک مرتبہ اللہ اکبر یہ کربلا کا جو لوٹا ہوا قافلہ جب واپس مدینہ تشریف لایا اور امام علی مقام کے سر کے ساتھ آیا تو اس وقت بھی اللہ اکبر حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سنا کہ جنات نوحہ کر رہے, جنات رو رہے تھے, دیواروں سے رونے کی آواز آ رہی تھی. 2
مرتبہ یہ معاملہ جو ہے مدینہ پاک میں ہوا۔ المختصر کہ اب حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور صدیق اکبر نے جو ہے جو زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے ان کے ساتھ جنگ کی، اور اس طرح جو ہے پھر خلافت سیدنا صدیق اکبر کے اللہ اکبر وہ خلافت پر آئے، اور پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، یہ بھی بہت لمبی تفسیر ہے، اس لیے کہ اب کربلا بھی شروع کرنا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے امام حسن آئے، اور امام حسن نے 6 مہینے کے بعد جو ہے صلح کر کے حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ اب یہاں پر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری خلافت جو ہے 30 سال چلے گی، تو یہ جو 5 خلفاء ہیں سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، اور آخر کے 6 مہینے بچ رہے تھے، تو وہ حضرت امام حسن جو ہے خلافت پر آئے، اور پھر 6 مہینے بعد حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی گئی۔ اب ہم یہاں کوئی کلام نہیں کرتے، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ اللہ اکبر صحابی رسول ہے، اس لیے ہم ان پر جو ہے کوئی کلام نہیں کرتے۔ اور جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 بڑی جماعتوں کے اندر صلح فرمائے گا، تو وہاں صلح ہوئی، اور حضرت امیر معاویہ آئے۔ جب وہ آئے اور اس کی حکومت کے اندر جو ہے یزید نے تانے بانے بن کر مولا حسن پاک کو اللہ اکبر جو ہے ہیرے کے اندر زہر دے کر ان کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کروایا۔ اس میں بھی جو ہے اللہ اکبر بڑے بڑے جو ہیں لوگوں نے بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس میں بھی اگر کسی کا ہاتھ تھا تو وہ یزید تھا، وہ جو ہے ان کو بھی شہید کروانے میں یزید ہی تھا، یزید پلید۔ اب جو ہے ایسا ہوا کہ جو ہے اب پہلے اس کی کچھ تمہید میں تیار کرتا ہوں کہ امام حسین بنتے کیسے ہیں، اس لیے کہ اتنی بڑی قربانیاں دی تو بننے والا بنتا کیسے ہے، یہ بھی بڑی بات ہے نا، ورنہ وہ چاہتے تو اللہ اکبر ہاتھ دے دیتے، سب معاملہ ختم ہو جاتا، وہ چاہتے وہ حکومت مل جاتی، دولت مل جاتی، مگر آئیے اب جو ہے وہ خاکہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ اکبر امام حسین کی پرورش کہاں ہوئی، جو سب سے پہلی گود ہوتی ہے وہ والدہ اور والد کی ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ اب جو ہے امام حسین کے والد اور والدہ اتنے بے مثال ہیں کہ دنیا میں ان کی طرح کوئی بے مثال نظر نہیں آتا، اللہ اکبر۔ جو ہے والدہ ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا اور والد ہے مولا کائنات۔ اب یہ دونوں ہستی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دونوں بھی جو ہے نبی کے اللہ اکبر پرورش کے اندر بڑے ہوئے ہیں، یہ دونوں کی خصوصیت یہ ہے، اس لیے کہ مولا کائنات جو ہے حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، مگر جب اللہ اکبر قحط سالی ہوئی تو 4 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام نے مولا کائنات کو اپنی گود میں لے لیا تھا، اور ان کی پرورش بھی حضور علیہ السلام نے کی۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ اکبر وہ تو پیدائش نبی کے خاندان کے نبی کے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ دیکھو حسین کے بابا اور حسین کی ماں کا اللہ اکبر جو ہے خاندان اور ان کی شرافت اور اللہ اکبر ان کی زندگی کتنی بے مثال ہے کہ بابا کو جو ہے اللہ کے گھر کے اندر خانہ کعبہ کے اندر پیدا کیا جاتا ہے، اور ماں کو جو ہے نبی کے گھر کے اندر پیدا۔ سب سے پہلے اللہ اکبر بابا جب آنکھ کھلتے ہیں، اس لیے کہ جب مولا کائنات کعبے میں پیدا ہوئے آنکھ نہیں کھولی، 3 دن ہو گئے، کہا کہ جو ہے اللہ اکبر جو بیٹا پیدا ہوا وہ ہے تو بہت خوبصورت مگر آنکھ نہیں کھولتا، اللہ اکبر۔ جیسے ہی میرے نبی تشریف لائے اور علی نے اللہ اکبر پہچان بھی لیا، اور 3 دن کے علی نے حضور کے جو ہے گود میں آتے ہی اللہ اکبر آنکھیں کھول کے سب سے پہلے اگر علی نے کسی کا چہرہ دیکھا تو وہ محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھا۔ اب جب باپ پیدا ہوتا ہے تو نبی کا چہرہ، جو ہے ماں پیدا ہوتی ہے تو نبی کا چہرہ، اور پھر دونوں جو ہے پلتے ہیں نبی کے گھر میں، دونوں کی شادی نبی کراتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب جو حضور علیہ السلام مولا کائنات اللہ اکبر جن کو جو ہے ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے، جو ہے باب اللہ اکبر، اسی طرح فتح خیبر کہا جاتا ہے، فاتح خیبر کہا جاتا ہے، جو ہے تمام ولیوں کو جنہوں نے ولایت بانٹنی ہے وہ حسین کا جو ہے اللہ اکبر بابا ہے، اور اتنا بے مثال بابا ہے کہ اتنا بے مثال اللہ اکبر کسی کا بابا نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ علی سے عشق وہی کرے گا جو حلالی ہوگا، غیر حلالی اللہ اکبر عشق علی نہیں کر سکتا۔ اب پتہ چل گیا
جہاں جہاں بلکہ اللہ اکبر جو ہے حضور علیہ السلام نے آخری خطبہ دیا، وہاں پر لوگوں کا اعلان کر دیا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ اور پھر دعا کر دی کہ اللہ جس سے جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو علی سے بغض کرے تو بھی اس سے جو ہے عداوت رکھ۔ اللہ اکبر، یہ دعا کر دی۔ اور پھر بے مثال ذات مولا کائنات کی، اور اللہ حضور علیہ السلام کے چہیتے، حضور علیہ السلام کے داماد، حضور علیہ السلام کے بیٹے، حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تم جو ہے میرے دنیا کے اندر بھی بھائی ہو اور آخرت کے اندر بھی بھائی ہو۔ اسی طرح اللہ اکبر، جو اللہ ساقی کوثر جو بانٹنے والا، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا اگر کوئی ہے تو اس کو مولا مرتضی علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں۔ بابا اتنا بے مثال کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جس کو دیکھنا عبادت، جس کا ذکر عبادت، اللہ اور پھر اللہ کا محبوب علی، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں ایمان ہے۔ اللہ اکبر، ایمان جس کو قرار دیا وہ مولا کائنات، وہ حسین کا بابا ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ اکبر، ماں کے بارے میں کیا بیان کر سکتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ کیا کسی کے لیے گردن کسی کے نام پر جھکائی جاتی ہے؟ ہم نے کہا ہاں، جو فاطمہ سے عشق کرتا ہے وہ دنیا میں گردن جھکاتا ہے، اور اگر جو ہے اکڑ کی بنیاد پر دنیا میں گردن نہیں جھکاتا تو پھر جو ہے اللہ اکبر، اللہ ایک دن وہ دکھائے گا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میدان محشر قائم ہوگا، آدم سے لے کر آخری بندہ موجود ہوگا، اور منادی ندا دے گا کہ اے حشر والوں، اے اہل حشر، اپنی اپنی گردن کو جھکا لو، اس لیے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ جو ہے گزر کر جنت کے اندر جا رہی ہے۔ جو آج نہیں جھکاتا وہ وہاں پر گردن ضرور جھکائے گا۔ حسین کی ماں اتنی بے مثال کہ جس کے لیے آدم سے لے کے آخری انسان اللہ اکبر اپنی گردن جھکاتا ہے، اور پھر اتنی بے مثال کہ اللہ اکبر، حضور فرمایا البضعۃ فاطمۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، جو حضور کے نالین میں آ جائے وہ عرش سے افضل ہو جائے، تو جو جگر کا ٹکڑا ہو اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ ان کی اتنی بے مثال، ماں بے مثال، باپ بے مثال۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے قرآن سنایا نیزے پر جا کر۔ اللہ اکبر، میں نے کہا اگر حسین قرآن نہ سناتے، مگر جو ہے حسین نے دیکھا تھا کہ جب ماں جو ہے لوری دے رہی ہے، اللہ اکبر جھولے میں جھلا رہی ہے، تو ماں جو ہے قرآن پڑھ کے مولا حسین کو سلا رہی ہے۔ اور پھر حسین نے دیکھا تھا کہ اپنے باپ کو اللہ اکبر جب سواری پر سوار ہوتے ہیں تو مولا کائنات قرآن کو شروع کرتے ہیں، اور ابھی زین بھی نہیں کستے کہ پورا قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ جب باپ جو ہے، جب ماں جو ہے بچپن کے اندر قرآن سنانے والی ہو اور باپ سواری پر قرآن پورا کرنے والے ہو، تو نیزے پر قرآن سنانے والے کو حسین پاک کہتے ہیں۔ یہ جو ہے بیک گراؤنڈ خاندان اتنا اعلیٰ، ان کی کوئی مثال نہیں دنیا کے اندر۔ تب جا کے حسین بنتے ہیں۔ ہم جو ہیں اللہ اکبر، ہمارے گھروں کا حال کیا ہے کہ گانا سن کر جو ہے دودھ پلایا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے، گالی سکھائی جاتی ہے۔ معذر جو ہے بڑی معذرت کے ساتھ اگر گانا گانے لگتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے نے گانا گایا، وہی بیٹا پھر جب بڑا ہوتا ہے تو اسی زبان سے تمہیں گالیاں دیتا ہے۔ بہرحال اللہ اکبر، جو ہے یہ بیک گراؤنڈ میں نے جو ہے مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے کربلا کی طرف کی واقعی کیسا ہوا اور کس طرح جو ہے اس کا جو ہے مدینہ پاک سے کیسے آپ نے رخصت کی، اس کو مختصر میں بیان کر دوں۔ اللہ اکبر، ہوا یہ کہ سن 60 ہجری کے اندر جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب المرجب کے اندر 15 رجب یا پھر 22 رجب، اس میں اختلاف ہے، 15 یا 22 رجب کو آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو اللہ اکبر جو ہے یزید جو ہے آپ کے تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے پہلے سے ساری جو ہے تیاری کر رکھی تھی، اور جو ہے فالج کے مرض کے اندر حضرت امیر معاویہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، پھر جو ہے وہ تخت پر آ گیا۔ جب تخت پر بیٹھ گیا
گیا تو شعبان المعظم کے اندر اس نے ایسا کیا کہ حضرت امام حسین اسی طرح جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور جو ہے ایک اور صحابی، وہ جو ہے 4 لوگ جو ہیں اللہ اکبر مسجد نبی کے اندر بیٹھے تھے۔ تو جب مسجد نبی میں بیٹھے تھے تو اس نے کہا کہ کام کرو، یزید نے خط بھیجا، ان کا جو ہے ان کی طرف سے گورنر جو ہے ولید تھا، وہ ولید کو اس نے خط بھیجا اور کہا کہ تم جو ہے امام حسین، اسی طرح عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، ان لوگوں کی جو ہے سب سے پہلے بیعت لو، اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو پھر ان کو جو ہے قتل کر دینا۔ اب یہ بیعت کیا ہے اس کو مختصر پیش کر دوں کہ بیعت کہتے ہیں کہ یزید کے سارے کارناموں کی تصدیق کرنا، یعنی کہ یزید جو ہے کیا کیا کرتا تھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ یزید جو ہے بندروں کا ناچ نچاتا تھا۔ اسی طرح یزید نے جو ہے اللہ اکبر یہاں تک کہا کہ اگر جو ہے شریعت محمدی کے اندر شراب پینا حرام ہے تو جو ہے عیسائی بن کر شراب پیو۔ اسی طرح جو ہے اس نے اذانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ یزید وہ ہے کہ جس نے مسجد نبی کے اندر گھوڑے جو ہے بندوائے، یہ یزید ہے۔ یہ سارے کام یزید کے تھے۔ اللہ اکبر جو ہے زنا عام یزید نے کیا ماؤں کے ساتھ۔ اسی طرح ساری چیز جو پہلے ہو رہی تھی حضور علیہ السلام کی ولادت سے وہ ساری وہ واپس جو ہے نافذ کرنا چاہتا تھا۔ اب اگر امام حسین ان کی بیعت کر لیتے تو پھر جو ہے ساری تصدیق ہو جاتی کہ جب حسین نے بیعت کر لی تو پھر پوری دنیا جو ہے جو چاہتی وہ کرتی۔ مگر مولا حسین نے کہا جب اللہ اکبر اس نے جو ہے ولید کو خط بھیجا کہ اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو ان کو وہاں قتل کر دینا۔ اللہ اکبر جو ہے وہ گورنر کی طرف سے قاصد آتا ہے مسجد نبی کے اندر اور کہتا ہے کہ حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر ان دونوں کو جو ہے آپ کو گورنر ہاؤس کے اندر بلایا گیا۔ اللہ اکبر جو ہے امام پاک نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم جو ہے آتے ہیں۔ اب جو ہے امام حسین نے کہا کہ تم جاؤ ہم آتے ہیں، اور پھر جو ہے حضرت زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ حضور علیہ السلام کی چچی کے جو ہیں بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ اللہ اکبر تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو جو ہے گورنر کے اندر جو والی ہوتا ہے وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتا، مگر بلایا ہے تو ضرور ایسا ہوا ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ دنیا سے تشریف لے گئے ہوں گے اور یزید جو ہے حکومت پر بیٹھ گیا ہوگا۔ اللہ اکبر تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا میں تو نکلا، میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا، اور وہ جو ہے فوراً مکے کی طرف روانہ ہو گئے، نکل گئے فوراً مکے کی طرف۔ امام حسین اپنے خاندان کے 50 افراد کو لے کر جو ہے گورنر ہاؤس گئے اور 50 سے کہہ دیا کہ اگر اندر اونچی آواز ہوتی ہے تو تم اندر آ جانا، ورنہ پھر جو ہے کوئی معاملہ نہیں ہے، میں بات کر لوں گا۔ اللہ اکبر اب امام حسین گئے تو وہاں پر مروان بیٹھا تھا گورنر ہاؤس کے اندر، ایک تو ولید تھا جو والی مدینہ تھا اور ایک جو ہے مروان بیٹھا تھا۔ تو امام حسین جب بیٹھے تو اس نے کہا کہ یزید کا خط آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے امام اللہ اکبر جو ہے یزید کی آپ بیعت کر لے۔ امام علی مقام نے کہا کہ مجھ جیسا چھپ کر کسی کی بیعت نہیں کر سکتا، اگر تمہیں بیعت کروانی ہے پہلے لوگوں میں اعلان کرو، جو لوگ کریں گے پھر ہم کریں گے، دیکھیں گے آگے دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر جیسے یہ کہا تو ولید نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ امام حسین جو ہے جب چل کر جانے لگے تو جو مروان تھا، یہ مروان اتنا بڑا چت کبرا اور کتا کمینہ تھا کہ اللہ کے حبیب نے اس کے باپ مروان بن حکم پر اللہ کے حبیب نے لعنت فرمائی تھی، اور اس کو مدینہ پاک سے مروان کے جو ہے مروان کے باپ حکم کو حضور علیہ السلام نے مدینہ سے نکلوا دیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر میں اکبر کے دور میں آنے کی کوشش کی، آپ نے نہ لیا۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں آنے کی کوشش کی، ان کو مدینہ کے اندر انٹری نہ تھی۔ اتنا جو ہے اللہ اکبر اس کا باپ جس پر حضور علیہ السلام نے لعنت کی ہو پھر وہ کتنا چت کبرا اور برا ہوگا۔ اور مروان جو ہے یہ بھی جو ہے اکثریت سیدنا عثمان غنی اور جتنے بھی جو ہیں اللہ اکبر مسلمانوں کے درمیان اس نے حضور علیہ السلام کے بعد جو دانے بجے اور پھر جتنے بھی سازشیں کی، اس میں سب میں اکثریت میں مروان کا ہاتھ۔ اللہ اکبر تو بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ ولید تم جو ہے حسین کو نہ جانے دو، اس لیے کہ یہاں سے چلے گئے پھر ہاتھ میں نہ آئے گی، ان کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر ہاشمی خون تھا، مولا کائنات کا شیر تھا، مولا کائنات کا شیر، اور امام علی مقام اللہ
اللہ اکبر جلال میں آ گئے اور کہا کہ یہ مجھے قتل کرے گا، تو مجھے قتل کرے گا، تجھے تو جو ہے اپنا ماں ناک بھی پوچھنا نہیں آتا، تیرے میں ہمت ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ولید نے کہا امام آپ جائیے میں اس کو سنبھالتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر امام علی مقام المختصر یہ کہ گھر تشریف لائے۔ اب گھر تشریف لائے اور گھر کے اندر اعلان ہو گیا کہ اب جو ہے ہم حضور کا مدینہ چھوڑ رہے ہیں، حضور کے مدینے میں نہیں رہیں گے، اس لیے کہ اب جو ہے مدینہ چھوڑنا پڑے گا دین کے خاطر۔ اللہ اکبر۔ یا تو مدینے میں رہے یا مدینہ چھوڑ کر دین کے خاطر ہمیں جو ہے مدینے سے ہجرت کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ وقت تھا کہ مدینے کے لیے ہجرت کی تھی، مگر آج جو ہے مدینہ چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ مدینہ چھوڑنا جو گیا ہے اس کو پتا ہے کہ جو 10 دن رہتا ہے اور پھر جب بات اس کے کان میں آتی ہے کہ اب تیاری کرو مدینے سے جانا ہے تو دل مچل جاتا ہے، رونا آتا ہے اور پھر ایک ہی بات آتی ہے طیبہ سے لوٹنا۔ کسی عاشق کو پوچھئے ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اعلان کیا گھر کے اندر کوہرام مچ گیا کہ اب میرے نبی کا مدینہ اور پھر حسین اللہ اکبر قربان جائیے کہ حسین پاک کی تو ولادت بھی مدینے میں، حسین پاک کا تو لڑکپن بھی مدینے میں، حسین پاک کی تو جوانی بھی مدینے میں، حسین پاک کی اولاد بھی مدینے میں، حسین پاک کے نانا بھی مدینے میں، حسین پاک کے بھائی بھی مدینے میں، حسین پاک کی والدہ بھی مدینے میں۔ اللہ اکبر۔ اب مولا حسین نے اعلان کیا کہ اب مدینہ چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان۔ اور پھر یاد رکھے کہ کربلا اچانک واقع نہیں ہوا، بلکہ امام علی مقام اور حضور علیہ السلام کے خاندان کے بچے بچے کو پتا تھا کہ امام علی مقام اللہ اکبر کربلا کے میدان میں جا کر شہید ہو گئے۔ بلکہ حضرت مولا کائنات جب جنگ صفین کے موقع پر جب کربلا کے میدان سے نکلے تو آپ نے کہا کہ یہاں گھوڑے روکو، اور آپ زارو قطار رونے لگے، اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی جو ہے تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ لوگوں نے پوچھا کہ علی اللہ اکبر شیر خدا رو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بات اتنی ہے کہ یہاں میرا بیٹا حسین شہید ہوگا۔ یہاں تک بتایا مولا کائنات نے کہ یہاں پر جو ہے اس کے خیمے لگے گے، یہاں پر ان کے گھوڑے باندھے جائیں گے، یہاں گھوڑے کے کجاوے رکھے جائیں گے۔ ساری ڈیٹیل ان کو پتا تھی، حضور علیہ السلام نے سب کھل کے بتایا تھا۔ بلکہ ان کی ولادت کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ یہ آپ کا بیٹا بے دردی کے ساتھ آپ کی امت اس کو کربلا کے میدان کے اندر شہید کرے گی۔ حضور علیہ السلام اسی وقت روئے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ کربلا جو ہے بیان کرنا یہ جبریل کی سنت ہے، اور اس پر جو ہے چپکے سے آنسو بہانا یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ غم حسین میں جو روتا ہے اللہ اس کو پھر کسی غم کے اندر رلاتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال پھر حضور بھی روئے، سیدہ پاک کو بتایا وہ بھی روئی، مولا کائنات بھی روئے۔ سب کو پتا تھا کہ حضور مولا حسین جو ہے کربلا میں جائیں گے اور وہاں شہید ہو گئے۔ اب اعلان ہو گیا اور مولا حسین اب جو ہے اپنی نانا کی بارگاہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب نانا سے آخری سلام عرض کرنے کے لیے ہمارے جیسا اگر 10 دن رہنے کے بعد بھی آخری سلام جب پیش کرنے جاتا ہے اس کی ہچکیاں نہیں بنتی، مگر اللہ اکبر مولا حسین نے دین کے خاطر اپنے دل پر کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا۔ اور جب آج تو ہم تو جو ہے اللہ اکبر قبر انور کی زیارت بھی نہیں کر پاتے، مگر وہ مولا حسین ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے حضور علیہ السلام کے قبر انور کے پاس گئے ہوگے اور آخری سلام اللہ اکبر نواسا۔ یہی تو وہ حسین ہے جس کو حضور علیہ السلام نے اپنے کندھے پر بٹھایا ہے، جس کو حضور علیہ السلام نے اپنی پشت پر بٹھایا۔ آج حسین آخری سلام اللہ اکبر مولا حسین اب جاتے ہیں اور آخری سلام عرض کرتے ہیں اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے نانا جان، میرا آخری سلام لیجئے۔ اب آپ کا حسین ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اس لیے کہ اب دین کو ضرورت ہے۔ اگر حسین مدینے میں رہتا ہے تو دین پامال ہو جائے گا، آپ کی محنت برباد ہو جائے گی، آپ کی محنت کا رنگ، آپ نے جتنی محنت کی وہ سب ضائع ہو جائے گی۔ اب آپ کا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، کبھی مدینے کے اندر تشریف نہیں لائے گا، اتنے میں آنکھ لگتی ہے اور حضور علیہ السلام اللہ اکبر خواب کے اندر بیدار، خواب کے اندر تشریف لاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں مولا حسین کہ گویا کہ ان کو جو ہے اپنے اللہ
اکبر اپنے گلے سے لگاتے ہیں حضور علیہ السلام اور کہتے ہیں حسین جاؤ جاؤ فی امان اللہ، تمہیں آخری سلام ہو، اب تم جو ہے جا رہے ہو، یاد رکھنا میری تربیت کی لاج رکھنا، اس لیے کہ آج میرا دین جو ہے اللہ اکبر کسی کا خون مانگ رہا ہے، کسی کی قربانی مانگ رہی ہے، حسین اب تم جانا اور کربلا کے اندر صبر کرنا، اس لیے کہ تم جہاں جا رہے ہو وہ کربلا کے اندر اللہ اکبر تمہارے جو ہے 18 سال کے جوان کی شہادت ہونی ہے، ہم شبیہ پیغمبر کی شہادت ہونی ہے، اسی طرح 6 ماہ کے علی اصغر کی شہادت ہونی ہے، جب قاسم کی جوانی لوٹی جائے، حسین تم صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر جو ہے کرتے رہنا، اس لیے کہ اللہ اکبر جو ہے میں نے تیری پرورش اسی لیے کی، بلکہ جو ہے میں نے اپنے بیٹے کو تجھ پر قربان ابراہیم کو اسی لیے کیا تھا کہ تم کربلا جاؤ گے اور میرے دین کو بچاؤ گے، آج میرے دین کو ضرورت ہے، حسین جاؤ تم صبر و استقامت، صبر کا دامن جو ہے تھام کر، صبر و استقامت کا پیکر بن کے اب تمہیں کربلا جانا ہے، تمہیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا، اللہ اکبر۔ مولا حسین زاروں قطار روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں نانا جان آپ میرے لیے دعا کریں، جب میرے علی اکبر کی جو 18 سال کا ہے ہم شبیہ پیغمبر ہے، یا رسول اللہ جب آپ کی جو ہے وفات ہو گئی اور جب آپ کی یاد آتی تو ہم اپنی والدہ کو دیکھتے، جب ان کی وفات ہو گئی تو ہمارے بھائی مولا حسن کو دیکھتے جو حضور علیہ السلام کے ہم شبی تھے، مگر جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ اکبر لوگ کہاں کہاں سے علی اکبر کو دیکھنے آتے، آج جب اللہ اکبر دین کو ضرورت ہے، اے میرے آقا میرے لیے دعا کر دیجئے کہ جب میں اس کی قربانی دوں تو اللہ مجھے صبر عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ زاروں قطار رو رہے ہیں اور عرضیاں پیش کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، ہم جیسا آپ جیسا اللہ اکبر جو ہے گنہگار عاشق جاتا ہے اور جب بارگاہ کے اندر عرضی پیش کرتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی سہارا دے رہا ہے، کوئی اپنا اس کو تھپکی دے رہا ہے، جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے، وہاں بڑے بڑے مجرموں کو رہائی کے آثار نظر آتے ہیں، وہاں کی رہنے والی بلی کو جب مدینے سے دور کیا جاتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر جو ہے اللہ اکبر عرضی پیش کرتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ آپ جا کر اس کو کہہ دے کہ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے آپ کے مدینے میں رہنا ہے، اللہ اکبر۔ بلی جو جانور ہے ان کی یہ کیفیت ہے، تو پھر مولا حسین کا حال کیا ہوا ہوگا کہ جو مدینے چھوڑ رہے ہیں اللہ اکبر اور ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے، کبھی واپس نہیں پلٹنا ہے اور دین کے لیے قربانیاں دینے جانا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر عرضی کرتے ہیں کہ اے میرے آقا میرے لیے دعا کریں کہ جب میرے بھتیجے قاسم کی جوانی لوٹی جائے، وہ خاک و خون کے اندر جب مل رہا ہو، اللہ مجھے صبر کی توفیق دے، اے میرے آقا جب میرے علی اصغر جو 6 ماہ کا ہے وہ چل کر تو جو ہے شہادت کو نہیں جا سکے گا، مگر اپنے ہاتھ میں لے کر جاؤں گا، اس وقت مجھے اللہ صبر عطا فرمائے، جب اس کے گلے سے تیر نکالا جائے اور جب خون نکلے آپ دعا کریں کہ اللہ اس وقت مجھے صبر کی توفیق دے، اللہ اکبر۔ داستان سناتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، پھر کیا کچھ کہا، کیا کچھ مولا کو اللہ اکبر مولا کو حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا، یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رات کا آخری پہر ہے اور حضور کی بارگاہ میں ایک جو یہ چہیتا نواسا بلکہ چہیتا بیٹا اللہ اکبر عرضیاں پیش کر رہا ہے، آج امتی بھی عرضی پیش کرتا ہے تو ان کی عرضی بھی سنی جاتی ہے، مگر ایک چہیتا بیٹا عرضی جب پیش کر رہا ہوگا حضور علیہ السلام کی، اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے کیا کیا نہیں نوازا ہوگا، المختصر یہ کہ وہاں سے آخری سلام عرض کر کے اب مولا حسین چلتے ہیں اپنی ماں کی بارگاہ کے اندر، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں جنت البقیع کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور پھر ماں کی قبر سے لپٹ کر اللہ اکبر عرضی کرتے ہیں کہ ماں اب میں جو ہے آپ کی قبر پر کبھی نہیں آ سکوں گا، اس لیے کہ اب جو ہے میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، نانا کے دین کی خاطر دین کو بچانا ہے، ماں مجھے قربانی دینی ہے، اب دعا کر دینا کہ مجھے اللہ صبر عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین اپنی ماں کی قبر سے جب لیٹے تو اللہ اکبر جو ہے سیدہ پاک کی اللہ اکبر قبر کے اندر زلزلے طاری ہونے لگے، وہ ہلنے لگی اور پھر جو ہے اللہ اکبر سیدہ پاک جو ہے تصورات کی دنیا میں ہم یہ جو ہے تصور کر سکتے ہیں کہ سیدہ پاک نے کہا ہوگا کہ میرے بیٹے
حسین میں نے دودھ تجھے اسی لیے پلایا تھا کہ تو کربلا میں جا کر قربانی دے، میرے دودھ کی لاکھ رکھنا اور مجھے حضور علیہ السلام کی میرے آقا کی بارگاہ کے اندر رسوا نہ کرنا، قربانی دینا، صبر کرنا۔ اللہ اکبر، تمہاری جو ہے شہزادی کی جب جوانی لوٹی جائے صبر کرنا، اللہ سے کوئی بھی شکوے نہ کرنا، بلکہ جب تمہاری اللہ اکبر گھر کی بیٹیوں کی چادر تک چھینی جائے گی، اللہ اللہ پورے خاندان کو تمہارے سامنے، بلکہ تم صبح سے دوپہر تک جو ہے لاشیں اکٹھا کرو گے اور پھر تمہیں بھی جو ہے بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا، اس وقت بھی صبر کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر، سیدہ پاک نے گویا کہ ان کو دلاسا دیا ہوگا اور کئی وصیتیں نصیحتیں کی ہوگی، اور وہ سیدہ کہ اللہ اکبر یہی تو حسین ہے نا کہ حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ سیدہ میرے بیٹے حسین کو نہ رلاؤ، جب حسین روتا ہے تو میرے دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے۔ آج دین کے خاطر مولا حسین مدینے کو چھوڑ رہے ہیں اور اپنی ماں کی بارگاہ کے اندر رو رہے ہیں، پھر وہاں سے نکلتے آخری سلام عرض کرتے ہیں، کیسے نکلے ہوں گے، کیا بیان کر سکتے ہیں۔ المختصر یہ کہ پھر مولا حسن کی بارگاہ میں آتے ہیں اور پھر جو ہے وہاں پر کہتے ہیں بھائی اب میں جو ہے تمہارے صاحبزادی کو بھی ساتھ میں لے کر دین کے خاطر جا رہا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ اللہ اکبر، بلکہ سیدہ پاک نے تو یہ بھی کہا کہ بیٹا تم وہاں پر صبر کا دامن تھامے رکھنا، اس لیے کہ وہاں پر جو ہے تیرے نانا بھی ہوگے، تیرے بابا بھی ہوگے اور میں بھی ساتھ میں تمہارا امتحان دیکھنے آئے گے ہم سب جو ہیں۔ اللہ اکبر، گویا کہ فرشتے بھی حاضر ہیں کربلا کے میدان کے اندر اور سب امتحان دیکھ رہے ہیں، اور قیامت تک ایسا امتحان نہ حسین پاک سے پہلے کسی نے دیا اور نہ حسین پاک کے بعد کوئی دے سکے گا۔ اللہ اکبر، المختصر یہ کہ مولا حسین سے بھی جو ہے آخری مولا حسن سے آخری سلام کر کے وہاں سے بھی مزار سے نکلتے ہیں اور گھر آتے ہیں، گھر کے اندر چہل پہل مچی ہے کہ اللہ اکبر اب مدینے سے نکلنا ہے۔ اللہ اللہ، تیاری ہو رہی ہے، سب سونے والے سو رہے ہیں، مگر آج اہل بیت کے گھروں کے اندر اللہ اکبر رت جگی ہو رہی ہے اور تیاری ہو رہی ہے مدینے چھوڑنے کی۔ المختصر یہ کہ اب جو ہے مدینے کے لیے سارے افراد جو ہیں نکلتے ہیں، جو ہے مولانا حسن رضا بریلوی کی تحقیق کے مطابق صرف 2 افراد جو ہیں رہے مدینے پاک میں، ایک تو جو ہے امام حسین کی صاحبزادی فاطمہ صغرا اور ایک محمد بن حنفیہ، یہ 2 افراد جو ہیں مدینے میں رہتے ہیں، باقی سب جو ہیں مدینہ چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، بلکہ جو ہے سیدہ فاطمہ صغرا کھڑی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بہت بیمار تھی، وہ کہتی ہیں بابا مجھے مدینے سے آپ جا رہے ہو، مجھے کیوں نہیں لے جاتے، مجھے بھی لے جائے، آخر میرا قصور کیا ہے، کیا میں بیمار ہوں اس لیے، کیا سواری کم ہے تو میں پیدل چل لوں گی۔ اللہ اکبر، مولا حسین کہتے ہیں کہ تمہیں بہت بخار ہے اس لیے تم جو ہے آ نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ صغرا کہتے ہیں بابا میرے اندر ہمت ہے، دیکھو میں ابھی کھڑی ہو جاتی ہوں، اور پوری طاقت کو اکٹھا کر کے کھڑی ہونے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر، وہ کیا کھڑی ہو سکتی تھی، وہ بہت بیمار تھی۔ جب گرنے لگی مولا حسین نے اس کو سنبھالا اور کہا کہ تم جو ہے اچھی ہو جاؤ، پھر ہم تمہیں جو ہے کسی کو بھیج دیں گے، وہ تمہیں لینے آئے گا، ابھی نہ آؤ۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ بابا میں کام آؤں گی، جو ابھی میرا بھیا علی اصغر 1 مہینے کا ہے اس کو جلانے کے لیے کام آؤں گی، اس لیے کہ مولا حسین جو ہے شعبان المعظم کے اندر مدینہ چھوڑ کے نکلے تھے اور محرم کے اندر جو ہے آپ کی شہادت ہوئی، تو مولا علی اصغر جو ہے اس وقت صرف 1 مہینے کے تھے۔ اللہ اکبر، کہا کہ میں نے ان کے لیے کچھ کپڑے بنائے ہیں وہ آپ لے جاؤ، اب مجھے تو نہیں لے جاتے۔ اور حضرت ام سلمہ جو حضور علیہ السلام کی بیوی ہے، اللہ اکبر، وہ رو کے کہہ رہی ہیں حسین کہاں جا رہے ہو، تمہارے جتنا بڑے مقام والا اور حضور علیہ السلام کا حقیقی نواسا مدینے پاک میں اب کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے جو تمہیں اس وقت مرتبہ دیا ہے وہ پوری دنیا کے اندر کسی کو مرتبہ حاصل نہیں ہے، حسین نہ جاؤ۔ مگر اللہ اکبر، مولا حسین کہتے ہیں میرے نبی کا فرمان ہے اور اس پر مجھے عمل کرنا ہے، دین کو میری ضرورت ہے، اس لیے آج مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، المختصر یہ کہ اب قافلہ تیار ہوتا ہے اور سواری پر سوار ہوتا ہے اور سارے رو رہے ہیں، نبی کا مدینہ سب یاد آ رہا ہے کہ ہمارا تو بچپن بھی یہاں گزرا، ہمارا تو لڑکپن بھی یہاں گزرا۔ اللہ اکبر، المختصر یہ کہ اب سواری جو ہے مدینے کے گرد و غبار سے ہوتی ہوئی مدینے کی بہار کی طرف جو ہے روانہ ہوتی ہیں، وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں آقا کا مدینہ، مسجد
نبی کے جب دور سے مینار نظر آتے ہیں تو یقیناً عاشق کا دل تڑپ جاتا ہے، مگر یہ جیسے دور جاتے جاتے ہیں اللہ اکبر مینار جو ہیں ان کو نظر آنا بند ہوتا جاتا ہے۔ المختصر یہ کہ غبار کے اندر وہ قافلہ کھوتا ہے اور پھر جو ہے یہ مدینے کا قافلہ اللہ اکبر جو ہے مکہ المعظمہ پہنچتا ہے۔ آگے کی داستان انشاءاللہ کل سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر غلطی رہ گئی ہو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو فی المعاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائے اور صلاۃ